کیونکہ شب دعا ہے، کچھ دعائیہ جملے آپ کی خدمت میں کہ آپ دیکھیں معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کس طرح کہا کہ مومن دعا مانگو۔ اس دعا کے اندر بھی یہ ہے کہ مومن اپنے وجود کی تم نے اصلاح کیسے کرنی ہے۔ مولا فرماتے ہیں جب دعا مانگو تو اس طرح مانگو، اللہم اصلح لی دینی، اے خدا میرے دین کو صحیح کر۔ صلاح دین آج نیٹ ورک میں بندہ رہے پر خرافات اور عقائد کا مسئلہ ہو، قوم کو غالیت کی طرف، نصیریت کی طرف، فضول افکار کی طرف دھکیلا جائے تو یہ اس نیٹ ورک سے نکل جائیں گے۔ آج پنجاب میں ایک ذاکر پہ FIR کٹی، اب FIR کبھی کبھی غلط بھی کاٹتے ہیں، کبھی کبھی ذکر کو روکنے کے لیے بھی کاٹتے ہیں، لیکن واقعاً بعض اوقات بعض لوگوں کے کلام کو سنا جاتا ہے، کبھی حضرت جبرائیل کی توہین کی جاتی ہے۔ اب وہ اپنے بلبوتے پہ مثلا امیر المومنین کی فضیلت بڑھاتے ہیں، اس کے نتیجے میں جناب جبرائیل کی توہین کرتے ہیں۔ کہاں لکھا ہے؟ کیا فضائل امیر المومنین غلط ہیں کہ آپ کسی عظیم شخصیت کو گرانا شروع کر دیں؟ کہ قرآن کا حکم اللہ کہتا ہے میری لعنت ہے عدو جبرائیل پہ، حضرت جبرائیل کے دشمنوں پہ خدا لعنت بھیجتا ہے قرآن مجید، کھلم کھل اللہ کی لعنت ہے قرآن میں۔ جو حضرت جبرائیل کو برا بلا کہتا ہے اللہ کہتا ہے میرے ان پہ لعنت ہے۔ عقائد اور خرافات پیدا کی جائیں، یہاں فرماتے آج کی رات یہ دعا کرو، اللہم اصلح لی دینی، اے خدا میرے دین کی اصلاح فرما۔ پھر فرمایا وَأَصْلِحْ لِي فِي الدُّنْيَا، اے خدا صرف دین نہیں میری دنیا کی بھی اصلاح کر۔ کیوں؟ کیونکہ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، کیونکہ میری دنیا کے اندر میرا رزق ہے۔ اے خدا اگر میرا رزق اور روزی کم ہو جائے گا، اس کی اصلاح نہیں ہوگی، اچھا کاروبار نہیں ہوگا، اچھا کام نہیں ہوگا، تو اپنے دین پر بھی توجہ نہیں دے پاؤں گا۔ وَأَصْلِحْ آخِرَتِي، اے خدا میری دنیا بنا، میرا دین بنا، میری آخرت بھی اصلاح فرما۔ کیوں؟ کیونکہ ان الیہا معادی، کیونکہ آخرت سے میری قیامت جڑی ہوئی ہے۔ اگر میری آخرت بگڑ گئی تو گویا میری قیامت کیا ہو گئی؟ بگڑ گئی۔ پھر فرمایا امام باقر فرماتے ہیں اصلح لی فی نفسی، اے خدا میرے نفس کی اصلاح فرما، کیونکہ تمام تر نفسوں میں سے برترین نفس نفس انسان ہے۔ کسی سے پوچھو شیر سب سے درندہ ترین حیوان ہے، کہ سب سے بدترین نفس انسان کا نفس ہے، حیوان کا بھی نہیں۔ کیوں؟ شیر درندہ صفت ہے، لیکن ایک بوڑھے شیر کو بٹھاؤ اور کیلکولیٹ کرو کہ جناب شیر صاحب آپ نے پوری زندگی میں کتنے ہرن کھائے، کتنوں کو مارا، تو اگر 80 سال کا بوڑھا شیر ہوگا شاید بول دے بھائی 600-700 میں نے ہرن کھا لیے ہوں گے پوری زندگی میں، شکار کر دیا ہوگا۔ لیکن ایک نفس کے بگڑے ہوئے انسان سے پوچھو تو نے کتنے لوگ مارے، تو کہے گا میرے ایک ایٹم بم نے 60,000 لوگوں کو لقمہ اجل بنا دیا۔ کہا یہ اس شیر سے زیادہ درندہ ہے، کیونکہ وہ مارتا ہے ضرورت کی وجہ سے، بھوک لگتی ہے تو کھاتا ہے، اور شیر کا پیٹ بھر جائے ہرن گھومتے رہیں کچھ نہیں کرتا۔ لیکن یہ انسان ہے جب بگڑتا ہے تو یہ قاتل حسین بنتا ہے، جب بگڑتا ہے تو 4 سالہ بچیوں کو تماچے مارتا ہے، جب بگڑتا ہے تو اپنے ہی امام کے ہاتھوں میں رسیاں باندھنا شروع ہو جاتا ہے، جب بگڑتا ہے تو کبھی حضرت یحییٰ کا گلا کاٹتا ہے، جب بگڑتا ہے تو اپنی ماموں کو زہر دیتا ہے، جو لوگ اس کی ہدایت کے لیے آئے اسی کا دشمن بن جاتا ہے۔ اے خدا اصلح لی نفسی، میرے نفس کی اصلاح فرما، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نفس مجھے اپنے امام کا دشمن بنا دے۔ پھر فرمایا رب اصلح لی ذریتی، اے خدا صرف میرا نفس نہیں میری نسل کی بھی اصلاح فرما۔ آج کتنے شیعہ ہیں جو مغربی ممالک میں چلے گئے ہیں، اگر 100 لوگ گئے ہیں تو میری تحقیق کے مطابق 60% کی نسلیں بگڑ چکی ہیں۔ اگر شیعہ بھی رہے ہیں وہ ذوق، وہ شوق، وہ حیا، وہ غیرت ختم ہو چکی ہے۔ اللہم اصلح لی ذریتی، اے خدا میری ذریت کو بچا۔ کیوں؟ فانہم عضدی، کیونکہ میری ذریت میرا بازو ہے، میری اولاد میرا بازو ہے، میری نسل میرا بازو ہے۔ اگر مال ہو، دولت ہو، گھر ہو، گاڑی ہو، شہرت ہو، سب کچھ ہو، بیٹا شرابی ہو، بیٹی فاسق ہو، تو گویا تمہارے بازو شل ہیں۔ ایسے بدن کا کیا فائدہ جس کے بازو کام نہ کریں؟ ایسے گھر کا کیا فائدہ جس کے اندر نسلیں بیکار ہو جائیں؟ اس سے خاندان کا کیا فائدہ جس کے اندر نسلیں بد کردار ہو جائیں؟ کہ نہیں خدایا دعا کر، 5واں فرماتے دعا کر اصلح لی ذریتی، کیوں؟ خدا یہ میرے بازو ہیں۔ امام حسین کے اوپر بڑے مصائب آئے لیکن فخر کر رہے ہیں علی اکبر پہ، فخر کر رہے ہیں عباس علمدار پہ، ایسے بازو بنائے۔ پھر فرمایا اللہم اصلح لی اہلی، صرف میری نسل نہیں میرے خاندان کے جتنے افراد ہیں خدایا ان کی اصلاح فرما۔ کیوں؟ انہم لحمی و دمی، کیونکہ یہ میرے گوشت کے مانند، یہ میرے گوشت اور خون کے مانند ہیں۔ فرمایا صرف اس کے لیے مولا فرماتے پر اپنے لیے کی، اپنی دنیا کے لیے کی، اپنی آخرت کے لیے کی۔ اب کہو اللہم اصلح جماعت من المسلمین، اے خدا یہ جو میرے مومنین بھائی ہیں
इनकी भी इस्लाह फरमा। क्यों? क्योंकि इनकी इस्लाह मेरे फायदे में है। किसी मजलिस में गए, का मौलाना जरा चोरी पे पढ़े। मैंने कहा क्यों? कहा इतने मोबाइल निकल गए। अब अगर मोबाइल निकलेगा तो मतलब उस बंदे खुदा की इस्लाह नहीं है ना, नुकसान किसका हो रहा है? आपका हो रहा है। अगर उसकी इस्लाह हो गई तो फायदा किसका होगा? आपका फायदा होगा। तो ये रातें इस्लाह की रातें। इमाम हुसैन के पास एक जवान आया, इब्न रसूलुल्लाह, जी जवान का फर्जंद रसूल, गुनाह करना नहीं चाहता, क्या करूं, आदत है। इमाम फरमाते हैं 2 काम कर, उसके बाद जितनी दिल है जाके गुनाह कर, मर्जी है तेरी। अगर ये 2 काम कर दे। का मौला कौन से 2 काम? गोया इमाम हुसैन समझे कोई परमिशन दे रहे हैं। मौला फरमाया पहला काम, ऐसी जगह पे जाके गुनाह कर जहां अल्लाह की आंख तुझे न देखे। तो कोई जगह ढूंढ ले, जाके गुनाह कर ले। दूसरा फरमाया उसका खाता है, उसका खाना छोड़ दे। का मौला ये दोनों इम्पॉसिबल है। का फिर गुनाह छोड़ दे। का मौला गुनाह से बचने के लिए कोई तरीका तो बताइए। 4 चीजें जल्दी जल्दी में बता रहा हूं। पहली चीज मासूम फरमाते हैं तशखीस, इंग्लिश में बोलते हैं डायग्नोज। पर मोमिन अपने नफ्स की इस्लाह करनी है, तरबियत नफ्स करना है, तो पहले ढूंढ के तेरे अंदर बीमारी क्या है। जो डॉक्टर बीमारी की तशखीस नहीं करता वो मरीज को दवाई गलत देता है, उल्टा मार देता है। तभी का बेहतरीन डॉक्टर वो है जो मरज को समझ जाए। आज जब डॉक्टर को कुछ नहीं समझ आता, कहता आप डिप्रेशन के मरीज है, ये नींद की गोली जाके खा ले, मसाइल सारे क्या हो जाएंगे, हल हो जाएंगे। तशखीस मरज, बीमारी की तशखीस। आपने हैदराबाद जाना है, आपको रास्ते का पता नहीं, गलत रास्ते पे चले गए, दुनिया की बेहतरीन गाड़ी भी होगी, जितनी स्पीड मारोगे उतना हदफ से क्या हो जाओगे, दूर हो जाओगे। आज बाज अजादारों को, बाज मिंबरियों को हदफ इमाम हुसैन का पता नहीं, काम तो कर रहे होते हैं पर हदफ से क्या हो रहे होते हैं, दूर हो रहे होते हैं। अज़ा इमाम में आओ, पहले पूछो मौला का हदफ क्या था, इतना खर्चे का हदफ क्या है, मकसद हुसैन क्या था, हदफ पहचानो। मेहनत करोगे, जोर लगाओगे, अपने बदन से खून निकालोगे और कहोगे जनाब नमाज पढ़ो, मौलाना कपड़े नजस से नमाज कैसे पढ़ूं। हदफ इमाम हुसैन को भूल के अगर कोई काम करोगे तो उस काम की न जजा मिलने वाली है, बल्कि शायद इमाम हुसैन उल्टा तुम्हें सजा दे कि तुमने वाजिब को छोड़ दिया। अगर इंसान हदफ भूल जाए, हदफ का पता हो कि अज़ा इमाम हुसैन का मकसद क्या है। भैया मैं नहीं बता रहा, कलाम अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन है कि मैं लोगों की इस्लाह के लिए आया। हर्रमु हलाल अल्लाह, अल्लाह के हलाल को हराम कर दिया, अल्लाह के हराम को हलाल कर दिया, हुदूद खुदा को इन्होंने पामाल कर दिया, फिर इसको फुजूर में पड़ गए। ये कौन है? ये कलाम अबा अब्दुल्ला। 4 खुतबे पढ़ो इमाम हुसैन के, जब करबला जा रहे थे क्या कहकर जा रहे थे, मौत मेरे लिए जीनत है, हमारी रजा पे खुदा राजी है, इस रास्ते बला आएगी तो सब्र करेंगे, ये रास्ता, इस रास्ते पे मेरा साथ वही दे सकता है जो अपनी जान अपने हथेली पे रख के हुसैन के साथ चले। ये क्या है? हदफ इमाम हुसैन है। अब बंदा अज़ा करे पर हदफ से दूर हो जाए तो मेहनत जितनी करेगा उस मेहनत का कोई फायदा नहीं होगा। तशखीस मराज, डायग्नोज कर तेरे अंदर बीमारी कौन सी। मुश्किल तरीन काम डायग्नोज, और डायग्नोज के बाद मुश्किल तरीन काम दूसरी चीज मासूम फरमाते हैं अज़्म इरादा। दुआ कुमैल पढ़ो, वशदुद अलल अजीमत जवानही। ऐ खुदा मेरे अज़्ज़ा को इतनी ताकत दे, अज़्म दे, इरादा दे कि ये तेरे हुक्म के पाबंद रहें और कभी तेरे मुखालिफत में आगे न बढ़े। मौला लोग शिकायत करने कहा कहने तुम्हारे अंदर गुरूर है। मौला क्या करूं गुरूर को? अब डायग्नोज हो गया कि इसके अंदर तकब्बुर है। मौला फरमाते इसके डायग्नोज का इलाज यह है कि अपने वजूद के अंदर तवाज़ो पैदा कर, झुकना। ठीक है मौला। अपने इलाके का अमीर तरीन बंदा, बागों का मालिक, अपने गुलाम को कहा जा एक तश्त लेकर आ, बड़ी प्लेट लेकर आया, इसके ऊपर खजूरें डाल के ला, खजूरें डाल के ला। मस्जिद के बाहर गया, तश्त को अपने सर पे रखा और खजूरें बेचने लगा। बेटा आया, बाबा क्या कर रहे हो? रिश्तेदार आए, क्या कर रहे हो? भाई आए, चचा आए, का क्या कर रहे हो? का मैं तो खजूरें बेचूंगा। का इतना मालदार, बागों का मालिक, गुलामों का मालिक, यहां तक इसके रिश्तेदारों ने कहा तुमने हम सब कुछ जलील कर दिया है। इसने कहा कि मेरे छठे इमाम ने कहा कि अपने वजूद में तकब्बुर को खत्म करके तवाज़ो पैदा कर। अपने उस तकब्बुर के बुत को तोड़ रहा हूं और इमाम की तस्लीम में आया हूं। फरमाया तशखीस, उसके बाद अज़्म इरादा। तीसरी चीज फरमाया दुआ। ये आज की रात दुआ की रात है। दुआ मांग, खुदा मैंने तशखीस भी दी है, इरादा भी किया है, अब दुआ कर रहा हूं कि तू मुझे इस रास्ते पे चलने की तौफीक भी अता फरमा। कल भी कहा दुआ शिमर भी मांग रहा था पर हिदायत नहीं मिली, दुआ हुर ने मांगी, हुर को हिदायत मिली। चौथी चीज है
عمل اور تکرار عمل. اگر پتہ چل گیا کہ یہ تشخیص ہے، دعا بھی کر لیے، اب اس راستے پہ چلو. ابو بصیر چھٹے امام کے شاگرد، ان کا ایک دوست تھا، شرابی، زانی، فاسق، فاجر، حرام کی کمائی میں لت، لیکن چاہنے والا تھا، چھٹے امام سے پیار بھی کرتا تھا. ابو بصیر کہتا ہے میں نے اس کو بڑا سمجھایا نہ کر. کہنے لگا اب زندگی گناہ میں گزر گئی، اب چھوڑوں گا پتہ نہیں اللہ جنت میں بھیجے بھی کہ نہیں بھیجے، تو یہ 4 چیزیں کر کے ہی مروں تو اچھا ہے. اور وہ بصیر کہتا ہے اس پہ کوئی اثر ہی نہیں ہوتا تھا سمجھانے کا. ایک دن میں نے کہا میں جا رہا ہوں امام جعفر صادق کی خدمت میں، تو اگر کچھ ہو تو مولا کو کہوں تمہارے لیے کوئی علاج بتائیں، ان چیزوں سے نکلو. کہ اگر تمہارے مولا نے کوئی راستہ دکھایا تو میرا تم سے وعدہ ہے میں ساری چیزیں چھوڑ دوں گا. کہا ٹھیک ہے. ابو بصیر کہتے ہیں چھٹے امام کی خدمت میں، میں نے کہا مولا دوست بڑا اچھا ہے لیکن بیماریوں میں ہے، ناچ گانوں میں، ان چیزوں میں، موسیقی میں، بے حیائی میں. امام نے کہا اس نے کیا کہا؟ اگر آپ اسے کوئی راستہ بتائیں وہ سب کچھ چھوڑ دے گا. امام نے فرمایا اسے جا کر کہو کہ میں جعفر صادق اس کی جنت کی ضمانت لیتا ہوں، فرزند رسول ہیں، ہاں ہم لکھ کے دیتے ہیں، پریشان ہو جنت میں جائے گا. ابو بصیر کہتا واپس آیا، اس شخص سے ملا، میں نے کہا تمہارے لیے خوشخبری ہے. کہ کیا؟ کہ فرزند رسول نے تمہاری جنت کی ضمانت دی. اسے یقین ہی نہ آئے. جنت تو سلمان کو ملی، جنت تو اصحاب حسین کو ضمانت، مجھے جنت کی ضمانت لکھ کے دیں گے؟ کا لکھ کے دے رہے ہیں کہ وہ شفاعت کریں گے تمہاری اور پکا جنتی ہو. شرط یہ ہے یہ حرام برام برائیاں کیا کر دو چھوڑ. عزم چاہیے نا، ارادہ چاہیے. ڈائگنوز ہو گیا اس کی بیماری، معصوم نے دعا بھی کر دی کہ تو عمل کر. ابو بصیر کہتے ہیں کئی مہینے گزر گئے، خبر ملی کہ میرے اس دوست کے حالات بڑے برے ہو گئے ہیں. امیر آدمی، غلام رکھنے والا، کنیزیں رکھنے والا کا حالات بگڑ گئے ہیں. اور بصیر کہتا ہے میں جلدی کیا کوئی ضرورت پڑا تو اس بندے خدا کو دے دوں. دروازے پہ دستک دی، اس نے تھوڑا دروازہ کھولا، اندر آنے دے. بصیر ابھی نہیں، کچھ گھنٹے گزرے پھر آؤ. کہ کیوں؟ کہ میرے بدن پہ لباس نہیں ہے. کیا مطلب؟ اور بصیر تمہارے مولا نے کہا تھا جتنا حرام کا ہے دے دے، میں نے سب دیا، سارے کپڑے دے دیے، ایک کرتا ہے جو حلال کا ہے وہ پہنتا ہوں، میلا ہوتا ہے دھوتا ہوں، انتظار کرتا ہوں جب سوکھ جائے پھر پہنوں، 2-3 گھنٹے کے بعد آنا تاکہ وہ لباس پہنوں. اور بصیر کہتے ہیں آنکھوں میں آنسو آئے، دوڑا گیا گھر سے چند کپڑے لیے اور اس مومن اور بندے خدا کو دیے. کہ کچھ مہینے کے بعد بیمار ہوا اور اس کے بعد دنیا سے چلا گیا. پھر میں امام جعفر صادق سے ملنے گیا، جب ملا تو مولا میرے استقبال کے لیے کھڑے تھے اور مجھے سینے سے لگا کر کہا ابو بصیر جو ہم نے تیرے دوست سے وعدہ کیا تھا ہم نے وعدہ پورا کر دیا. اس کی شفاعت کر دی اور وہ جنت کی طرف کیا ہو گیا ہے؟ روانہ ہو گیا. جوان ہے رسول خدا کہ یا رسول اللہ گناہ نہیں چھوڑ سکتا. نبی نے سینے پہ ہاتھ رکھا، اللہم اے خدا اس کے گناہ کو معاف فرما، اس کے قلب کو طاقت عطا فرما، اس کے اندر عزم و ارادے کو پیدا فرما، ہور بنا ارادے کی وجہ سے. یہاں وہی ٹکتا ہے جس کا ارادہ مضبوط ہو، اس راہ میں وہی چل سکتا ہے تو مضبوط الارادہ ہے. پتا چلا یہ بیماری ہے، یہ گناہ ہے، یہ راہ غلط ہے، اسی وقت چھوڑ دو. ہاں ارادہ کرنے میں محنت ہے لیکن کرنے کے بعد زحمت نہیں ہے، پھر انسان کی اللہ مدد کرتا ہے، پھر وہ حق کے راستے پہ چلتا